بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے۔ ہر آدمی کے اتنے مشکل کام ہوتے ہیں کہ وہ سفارش ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ فلاں کام بغیر کسی مضبوط سفارش کے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مجھے کوئی مضبوط سفارش ڈھونڈنی ہے، کوئی ایسا بندہ ہو جس کے ذریعے سے میں یہ کام کرا لوں۔ جتنے وسائل ہو نا اتنا ہی کام بڑا نکل آتا ہے۔ وسائل والوں کی بھی کام پھنسے ہوتے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے، کوئی ایسا ذریعہ ہو میرا یہ کام ہو جائے۔ غریب تو روٹی کے لیے پریشان ہوتا، امیر کوٹھی کے لیے پریشان ہوتا، پریشانی دونوں کی ہے۔ اس کا حل بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے مشکل کاموں کو آسان کیسے بنا سکتے ہو، سفارش اور کوئی ایسا ذریعہ تمہیں کیسے مل سکتا ہے کہ تمہارا مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بس میں جو کام ہے نا، جتنا تم کسی کا کام کر سکتے ہو تم کرو، تمہارے وہ کام جو تمہاری پہنچ سے بس سے باہر ہیں اور اللہ تمہارے خود بہت کر دے گا۔ اور اگر تم کسی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اور تم اپنے کاموں کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہے ہو جو دوسروں کے لیے مشکل کھڑی کرے گا، اللہ اس کے کاموں کو مشکل بنا دے گا۔ تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ کب تک کرے گا؟ فرمایا جب تک تم کرتے رہو۔ یہ کام صرف سیاسی ورکوں کا نہیں ہے کہ ووٹ کے لیے وہ بیچارے آگے پھر پیچھے پھرتے ہیں جب ووٹ کے دن آتے ہیں کہ کوئی کام میرے لائق ہو۔ یہ ایمان اور مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم ہر وقت دوسرے کی مشکل کاموں میں عبادت سمجھ کر آگے بڑھیں اور اس کام کو کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ میری ضرورت ہے، میرا اپنا مفاد ہے، میرے کام مشکل پھنسے ہوئے ہیں، میں ان کو آسان کروانا چاہتا ہوں۔ دوسرا، جیسے میں نماز بے لوث پڑھ رہا ہوں کہ مجھے پڑھنی ہے، مجھے حکم ہے، روزہ رکھنا مجھے حکم ہے، تسبیحات یہ میرے رب کا حکم ہے، تو یہ دوسروں کی خدمت کرنا یہ رب کا حکم ہے، یہ ہماری تربیت میں شامل ہے۔ اچھا، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں یار اتنی دیر ہم اپنی عبادت کیوں نہ کر لیں، ثواب حاصل کریں، یہ جتنی دیر میں رلوں گا اس کے کام میں، اس سے تو اچھا ہے کہ میں بیٹھ کر ایک پارہ تلاوت کر لوں، میں 4 نفل پڑھ لوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بوڑھیا بیوہ عورت تھی، اس کے گھر میں کام کاج کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ایک صاحب صبح سحری کے وقت آتے ہیں، اس کے صحن میں جھاڑو دیتے اور مٹکے میں پانی بھرتے اور صبح سحری سے پہلے اندھیرے میں واپس چلے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس طرح فلاں عورت بے سہارا ہے، اس کو کام کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں، جنہوں نے خلیفہ بننا ہے اور جو مجلس شورا کے آدمی اہم رکن ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ عمر جب تم بولتے ہو نا تو پھر آسمان سے قرآن مجید اترنے لگ جاتا ہے، تم دنیا پہ فرش پہ تم رائے دیتے ہو، عرش سے اللہ بول پڑتا ہے۔ پتہ چلا کہ فلاں عورت کے گھر میں کام کی ضرورت ہے، تو یہ کام بغیر بتائے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن گئے، دیکھا صحن میں جھاڑو لگا ہوا ہے، پانی مٹکے میں بھرا ہوا ہے، وہ بوڑھی عورت سے پوچھا، اس نے کہا بیٹا مجھے تو کوئی پتہ نہیں،
کوئی آتا ہے صبح رات کو وہ کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کل اندھیرے میں آ کر پکڑوں گا اس کو، یہ ہے کون؟ وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھے کہ یہ بندہ کون؟ دیکھا تو ایک آدمی کام کار سارے کر کے واپس جا رہا تھا، تو اس کو غور سے دیکھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو وقت کے خلیفہ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واہ ابو بکر، تو ہر جگہ ہی آگے نکل جاتی، تیرا کون مقابلہ کر سکتا؟ یہ مسلمانوں کے خلفاء کی طبیعت اور مزاج تھی۔ جو وقت کا خلیفہ ہے وہ پہلے آ کر کام جھاڑو دے کر پانی بھر کے جا رہا ہے، اور دوسرا بننے والا خلیفہ چھپ کر اس کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ بندہ کون ہے۔ مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو عزت ایسے ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا نا کہ آپ شام میں جا رہے ہیں، وہاں سارے شام کے بڑے بڑے سیاسی لیڈر اور ان کے علماء آپ کا انتظار کریں گے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جب بیت المقدس کی چابی آپ کو دینی تھی، آپ سارے مسلمانوں کی عزت ہیں، تو آپ کا تو کرتا پھٹا ہوا ہے اور آپ اونٹ میں جا رہے ہیں، اس کو تو یہ معیوب سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کے فرمایا سب کو اکٹھا کرو۔ سب کو اکٹھا کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے جو ہمیں یہ مقام اور عزت دی ہے یہ صرف دین پر عمل کرنے کی وجہ سے دی، ورنہ ہماری جو خوبیاں تھی نا وہ اسلام سے پہلے ہم اونٹ چرایا کرتے تھے، اور مجھے باپ روزانہ شام کو ڈانٹتا تھا تو زندگی کیسے گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتی۔ یہ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت دی ہے۔ اگر ہم نے دوبارہ عزت قیمتی لباس اور قیمتی سواریوں میں ڈھونڈنی شروع کی، اللہ پھر ویسا ہی ذلیل کر دے گا جیسے ہم پہلے تھے۔ تو اللہ نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عزت رکھی ہے، دین پر عمل کرنے میں اللہ نے عزت رکھی ہے، اس سے توہین نہیں ہوتی۔ اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں شہری کے وقت یہ کیسا تہجد کا ٹائم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاً تو خلافت کی ذمہ داریاں اتنے کام ہیں کہ وہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس ٹائم اپنے گھر میں تہجد کیوں نہ پڑھوں، یہ تو تہجد کا ٹائم ہے، ذکر و اذکار تسبیحات کروں، یہ تو میں اپنے رب کو راضی کروں، لیکن اس سے بڑی عبادت یہ سمجھی کہ میں اس بیوہ کے کام کروں، اللہ اس سے زیادہ خوش ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، دیکھا ایک بندہ بڑا پریشان ہے، اس کا کام پھنسا ہوا ہے، اب یہ اعتکاف سے نکل نہیں سکتے۔ حضرت نے سامان باندھا اور کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں تمہارا کام کرنے کے لیے۔ سب نے کہا آپ کا اعتکاف، فرمایا کہ اعتکاف کوئی بات نہیں، اس کا کام میں کروں گا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کسی کی ایک ضرورت پوری کرے اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، ہم نے صرف یہی عبادت سمجھ لی ہے کہ مصلی بچھا کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، بس جب تک مصلی پہ ہیں تو عبادت کا ثواب ملے گا، کسی کے کام کاج میں ٹائم ضائع کرنے میں سوائے ووٹ ملنے کے اور کچھ نہیں ملے گا، یہ غلط نظریہ۔ دوسروں کے کام آنا یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ اچھا ایسے لوگ ہم کہاں ڈھونڈیں؟ اپنے محلے میں ایسی عورتیں، ایسے بے سہارا لوگ، ایسے مریض لوگ جن کو دوائی لے کر دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا ہم اپنے ماں باپ ہی کی خدمت کر لیں، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے۔ ادھر ادھر جانے سے پہلے ہم اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ کوئی کام ہو، کوئی چیز منگوانی ہو، کوئی آپ کی ضرورت ہو۔ اچھا میں اگر آپ کے پاؤں دبانا چاہوں آپ مجھے اجازت دیں، آپ کا سر دبانا چاہتا ہوں آپ اجازت دیں، یہی تو خدمت ہے۔ جتنی دیر ہم بیٹھ کر ایک پارہ تلاوت کریں گے، جتنی دیر نوافل پڑھیں گے، یہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت بھی تو جنت کا ذریعہ ہے۔ ہم خدمت کے ذریعے سے بھی وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو پوری رات تہجد پڑھ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خدمت کے ذریعے سے بھی ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھ کر، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھ کر بھی ہم وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو حج اور عمرہ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔
اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت